فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے کہ مالک تو نے روکا تو تیرے لیے رکتا ہوں، تیرے لیے کھانا چھوڑتا ہوں، تیرے لیے پینا چھوڑتا ہوں، تیرے لیے گناہ چھوڑتا ہوں۔ رب نے فرمایا کہ جب تو نے میرے لیے سب کچھ کیا، اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ مجھے اتنا محبوب عمل ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں عطا فرماؤں۔ کافروں نے مومنوں کو سٹوروں پر ریلیف دے دیا ہے، کافروں نے رمضان کی خاطر کافروں نے ریلیف دیا ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو، جس رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ 5 کروڑ سے بھی زیادہ مسلمانوں کو آزاد فرماتا ہے۔ اب دیکھو رمضان کتنی عظمتوں والا اور کتنی شانوں والا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ خود ارشاد فرمایا ہے کہ فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کو اپنا مہینہ قرار دے رہے ہیں اور رمضان کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، محرم رب کا مہینہ ہے، سفر رب کا مہینہ ہے، ذوالحجہ رب کا مہینہ ہے، سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن محبوب فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان رب کا مہینہ ہے۔ تو اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان پسند ہی بڑا ہے، کہ جس کی وجہ سے محبوب نے فرمایا کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے۔ محبوب کو شعبان بھی پسند ہے کیونکہ وہ محبوب کا پسندیدہ ہے، اور محبوب کو رمضان بھی پسند ہے کیونکہ وہ رب کا پسندیدہ ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کو بھی پسند کرتے، رمضان کو بھی پسند کرتے۔ اب دیکھو نا، کسی استاد کے شاگرد بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کسی باپ کے بیٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی ایک بیٹے کو پکڑ کے کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس پر وہ فخر کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے اس کے بیٹے نہیں ہیں یا دوسرے اس کے شاگرد نہیں ہیں استاد کے، مگر یہ کہ وہ اسے پسند ہے اور اس پر وہ فخر کرتا ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال کے مہینے سارے ہیں، 12 کے 12 مہینے رب کے ہیں، لیکن ان مہینوں میں سے سب سے زیادہ جو پسند مہینہ ہے رب ذوالجلال کو رمضان کا مہینہ ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، فرمایا کہ تمہارے پاس ایک رمضان آیا ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض قرار دے دیے ہیں۔ اس مہینے کے اندر جہنم کے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیطان مردود شیطانوں کو ہتھ کڑیاں لگا دی جاتی ہیں، توک ڈال دیے جاتے ہیں، اور فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اور وہ کتنی بہترین رات ہے، فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، فرمایا کہ جو اس رات کی بلائی سے محروم ہوا وہی حقیقتاً بلائی سے محروم ہوا، یعنی کہ اس نے بہت بڑی بلائی کو چھوڑ دیا جس نے اس لیلۃ القدر کو نہیں پایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اب ایک دوسری حدیث کے اندر دوسری وضاحت ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے سفیدت الشیاطین، شیاطینوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، آسم اور جنت کے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ان میں سے ایک دروازہ بھی جہنم کا نہیں کھولا جاتا، ایک دروازہ بھی۔ کتنا رحمتوں والا مہینہ ہے کہ ایک دروازہ بھی جہنم کا نہیں کھولا جاتا، اور فرمایا کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے،
جنت کا ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ اب سوال توجہ کہ جہنم کے سارے دروازے بند، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھولے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں رکھا جاتا۔ سبب کیا ہے؟ تو علماء نے یہاں بحث کی، علماء نے بحث کی کہ رب جہنم کے دروازے بند کر کر اس رمضان کے اندر اپنے بندوں کو متوجہ کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں دیکھو میں نے جہنم کے سارے دروازے بند کر رکھے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، آ جاؤ آج میری رحمتیں رمضان کے اندر جو ہے وسیع پیمانے کے لحاظ سے برس رہی ہیں، آ جاؤ میری رحمتوں کے دامن کے اندر آ جاؤ اور میری رحمتوں کے دامن کو تھام لو۔ رب ذوالجلال جہنم کے دروازے بند کر کر جنت کے دروازوں کو کھول کر اپنی رحمتوں کی طرف بلانا چاہتا ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فیہ للہ اتقاء من النار، فرمایا کہ رمضان کے اندر ہر رات کو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور پھر ندا دی جاتی ہے، اس سے پہلے حدیث کا جو مفہوم ہے ندا دی جاتی ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، کہا جاتا ہے او بلائیوں سے دور رہنے والے آ جا، رب کی رحمتیں پکار رہی ہیں، یا باغی شر اقصر، ارے گناہوں کے مجرم، رب کے دین کے مجرم آ جا، رب کی رحمتیں تجھے بخشنا چاہتی ہیں۔ دیکھنا جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ رمضان کے پہلے دن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں، فرشتے پوری زمین پر صدائیں لگاتے ہیں، آسمانوں میں صدائیں لگاتے ہیں، رب کی طرف سے کہا جاتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اوئے کتنی دیر تو بلائیوں سے دور رہا، خیر سے دور رہا، نیکیوں سے دور رہا، آج دیکھ رحمتیں کس طرح امڑ رہی ہیں اور کس طرح چھما چھم رمضان کے اندر رحمتیں برس رہی ہیں۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر سے باغی اور خیر سے دور رہنے والے آ جا، آج رب کی رحمتوں کے سائے کے اندر آ جا۔ وہ یا باغی شر، اوے شر پھیلانے والے اور مجرموں، جرم کرنے والوں، خطائیں کرنے والوں آ جاؤ، رب نے دیکھو سارے دروازے بند کر رکھے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، آؤ اب تو آؤ نا رب کی رحمتوں کی طرف۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں، رب کی رحمتیں پکارتی ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ رب کی رحمتیں پہلے دن پکارتی ہیں، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک بندے کو رب کی رحمتیں پکارتی ہیں، وہ تو ہر لمحہ پکارتی ہیں، ہر وقت پکارتی ہیں، ہر گھڑی پکارتی ہیں، لیکن جو رمضان کی پکار ہے وہ کئی سو گنا زیادہ ہوتی ہے، ہر طرف سے ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں کہ رمضان کے احترام کی خاطر لوگ آئیں، رمضان کے احترام کی خاطر لوگ نکلیں اور رمضان کا احترام کریں اور اس کو احترام کے ساتھ گزاریں۔ محبوب نے ارشاد فرمایا ہر روز اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ کتنے لوگوں کو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات رمضان کی ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتنے لوگوں کو؟ کتنے لوگوں کو؟ تھوڑے ہیں یہ، 10 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور پھر ارشاد، اب 10 لاکھ کو ضرب دی جائے تو کروڑوں کی تعداد بنتی ہے۔ اگر 30 کا مہینہ ہو تو تقریباً صرف مہینے کے اندر 2 کروڑ 90 لاکھ کی تعداد بنتی ہے۔
اور آخری رات کے اندر اگر اعتبار کیا جائے تو محبوب فرماتے ہیں کہ ہر رات 10 لاکھ، اور جو آخری رات ہوتی ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات اتنے بندے آزاد کرتا ہے جتنے سارے رمضان کے اندر آزاد کر دیے تھے۔ اب دیکھو نا وہ کتنا کریم ہے۔ اور اگر صرف جو ہے وہ 29 کا مہینہ ہو تو 2,80,00,000 بنتے ہیں، اور اگر 30 کا مہینہ ہو تو 2,90,00,000 بنتے ہیں۔ اگر اس کو ڈبل کر دیا جائے تو تقریباً یہ 5 کروڑ اور 80 لاکھ یا 90 لاکھ کے لگ بھگ یہ بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لیکن بندہ ہے کہ غفلتوں کی لمبی تان کر سو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر بندہ پھر بھی احترام نہ کرے، رب کی رحمتوں کو نہ لوٹے، ایک ہے کہ بندہ کسی سے سفارش مانگ کر، سفارش ڈال کر کسی سے کوئی چیز لے، اور ایک وہ موقع ہوتا ہے کہ جب حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں کے درمیان بانٹ دی جائے، یہ چیزیں بانٹ دی جائیں، فلاں چیز بانٹ دی جائے، راشن بانٹ دیا جائے، یہ آٹا بانٹ دیا جائے، اس وقت حالانکہ یہ تو حکومت کی بات ہے نا، حکومت اس لحاظ سے وہ نہیں دے سکتی سہولتیں، لیکن یہاں رب جو خالق کائنات ہے، ساری کائنات کا خالق ہے اور ساری کائنات کا رب ہے، اس نے جو ہے وہ جگہ جگہ ہر طرف یہ آوازیں لگا دیے، فرشتوں کی طرف سے ڈیوٹیاں لگا دی کہ لوگوں کو پکارو، لوگوں کو کہو کہ میں نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، لوگوں کو کہو رب نے جنت کے دروازے کھول دیے، ایک بھی دروازہ بند نہیں ہے، جہنم کے دروازے سارے بند کر دیے، ایک بھی دروازہ نہیں کھلا ہوا، جتنے بھی مجرم ہیں ان کو سزائیں لگاؤ کہ آ جاؤ، رب کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، لوٹنا اب تمہارا کام ہے۔ رب کی رحمتیں صرف مسجدوں میں نہیں برستی، رمضان کے اندر ہر جگہ ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی نظر آتی ہیں، لیکن بندہ مومن پھر بھی غفلت کی نیند سوئے ہوتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب رمضان کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام ہوا لی، فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے، وہ اپنی ذات کی خاطر کرتا ہے، فرمایا مگر روزہ ہوا لی، فرمایا روزہ ایسا عمل ہے جو میرے لیے ہے، روزہ ایسا عمل ہے جو رب کے لیے ہے، رب کے لیے، فرمایا انا اجزی بھی، فرمایا جب روزہ میرے لیے ہے تو اس کی جزا بھی میں ہی عطا فرماؤں گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک ہر عمل کی جزا تو تو ہی دیتا ہے، نماز کی جزا تو ہی دے گا، حج کی جزا تو ہی عطا فرمائے گا، زکوٰۃ کی جزا تو ہی عطا فرمائے گا، درود شریف کی جزا تو ہی عطا فرمائے گا، اس کے اندر کیا راز ہے کہ مالک نے کہہ دیا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہی دوں گا، روزہ میرے لیے اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ رب کے نزدیک بندہ اپنی جان کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی ذات کو کنٹرول کرتا ہے، ایک لحاظ سے اپنی جان کو وہ تکلیف کے اندر ڈالتا ہے۔ حج کے اندر تکلیف نہیں ہے کہ بھوکا رہے، روزے کے اندر تکلیف، نماز کے اندر تکلیف نہیں ہے کہ بھوکا رہے، زکوٰۃ کے اندر تکلیف نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، لیکن رمضان روزے کے اندر یہ تکلیف ہے کہ وہ رب کی خاطر اپنے پیٹ کو بھوکا رکھ رہا ہے، گویا کہ وہ اپنی جان بھی رب کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے کہ مالک تو نے روکا تو تیرے لیے رکتا ہوں، تیرے لیے کھانا چھوڑتا ہوں، تیرے لیے پینا چھوڑتا ہوں، تیرے لیے گناہ چھوڑتا ہوں۔ رب نے فرمایا کہ جب تو نے میرے لیے سب کچھ کیا، اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ
یہ مجھے اتنا محبوب عمل ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی عطا فرماؤں گا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ارے جو رب کے لیے ہو اس کو بھی بندہ نہ کرے تو یہ کتنی بے وفائی ہے اپنے رب سے، یہ کتنا جرم ہے اس رب ذوالجلال کے دین کا کہ رب کا عمل ہوتے ہوئے بھی، رب کی طرف کی عبادت ہوتے بھی اس کو بجا نہ لائے۔ محبوب نے فرمایا جب روزے کا دن ہوگا، روزہ ایک ڈھال ہے، کیسی ڈھال ہے کہ روزے کے ذریعے بندہ اپنے نفس کو مغلوب کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ جس طرح تلوار جنگیں لڑ رہی ہو، جنگ چل رہی ہو تو سامنے تلواروں کے سامنے ڈھال کر دی جاتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ محبوب نے فرمایا روزہ بھی ایک ڈال ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بندہ جب روزہ رکھا ہوگا تو حیا آئے گی گناہ کرتے ہوئے کہ یار میں نے اپنے پیٹ کو باندھا ہے تو میں کیوں غیر کی طرف نظریں اٹھاؤں، میں کیوں نماز چھوڑوں، میں کیوں فلاں گناہ کروں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ روزہ ڈھال ہے۔ کس کی ڈھال ہے؟ جس طرح ڈھال سے اپنی جان کو بچایا جاتا ہے، اسی طرح روزے کی ڈال سے بندہ اپنی جان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اور پھر محبوب اور فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کا روزے کا دن ہو تو فرمایا گالی گلوچ نہ کرے، لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش نہ کرے، وَإِن شَاتَمَهُ اگر کوئی اس سے لڑنے کی کوشش کرے یا پھر اگر کوئی اسے گالی دینے کی کوشش کرے تو کہے انی صائم، یار میں تو رہا ماڑا، میں تو روزے دار ہوں، میرے اندر لڑنے کی طاقت نہیں ہے تیرے ساتھ، میں تو روزے دار ہوں، تو کھا پی کر آیا ہوگا لیکن میں روزے دار ہوں، بھوکے پیٹ سے رہ رہا ہوں، انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفس بیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامہ الریح المسک، فرمایا روزے دار کے منہ سے جب بو آتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن یہ کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہوگی۔ بندہ خالی پیٹ ہو نا تو منہ سے بو پیدا ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو کستوری آج بڑی مہنگی ہے، کستوری کی قیمت بڑی ہے، لیکن قیامت کے دن روزے دار کے منہ سے آنے والی بو کستوری سے بھی زیادہ ریٹ، اس کا قیمت زیادہ ہوگی، اس کا درجہ زیادہ ہوگا۔ اور فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک خوشی یہ اذا افطر فرح بفطرہ، جب روزہ افطار کرتا ہے تو افطار کر کے دل کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب کا حکم بجا لایا۔ خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ خوشی ہوتی ہے، سارا دن پیٹ باندھے رکھا، بھوکا رہا رب کی رضا کی خاطر، اور وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کا موقع دے دیا۔ اور فرمایا دوسری خوشی کیا ہوتی ہے؟ دوسری خوشی رب کی جزا ہے، وہ کیا؟ فرمایا اذا لقی ربہ عز وجل فرحا، فرمایا کہ دوسری خوشی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حجابات اٹھا دے گا، رب کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ دوسری خوشی یہ ہے کہ اسے رب کے ساتھ ملاقات نصیب ہوگی، رب کے ساتھ ملاقات اسے میسر آئے گی۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے آخری دن شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا لوگو تمہارے پاس جو مہینہ آیا ہے وہ بہت بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس کی قیام یعنی کہ نماز تراویح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تم پر سنت قرار دی ہے، اور یہ سنت موقدہ ہے۔ اور فرمایا من ادى فیہ بحسرۃ،
من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، فرمایا جو اس مہینے کے اندر ایک نیکی کرتا ہے نفلی، اللہ تعالیٰ اسے فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ومن اد فیہ فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، فرمایا کہ جس نے اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کیا، کتنے؟ تو اللہ تعالیٰ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ذرا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ثواب زیادہ ہے تو اگر بندہ اگر فرض چھوڑے گا تو پھر گناہ بھی تو زیادہ ہی ہوگا نا، گناہ بھی تو زیادہ ہی ہوگا نا۔ آج احترام رمضان کا ضروری ہے، عام دنوں کے اندر بھی گناہ ہے، لیکن رمضان کے اندر جو گناہ کرنا ہے وہ کئی گناہ زیادہ ہے۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ خیر خواہی کا مہینہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر لوگوں کو خیرات کی جائے، صدقات کیے جائیں، زکوٰۃ دی جائے، تاکہ غربا، مساکین، یتیم لوگ بھی جو ہے وہ اس رمضان کے روزے صحیح طریقے سے رکھ سکیں اور اس رمضان کو صحیح طریقے سے اس کی سحری اور افطاری کر سکے۔ اور فرمایا کہ جس نے اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا ما نجد ما نفطر به الصائم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر کوئی بندہ اتنے اس قابل نہیں ہے کہ وہ روزے دار کو افطار کروا سکے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے سمجھا شاید بڑے دسترخوان بچھانے پڑیں گے اور بڑی جو ہے وہ اہتمام کرنا پڑے گا تو پھر یہ ثواب ملے گا، لیکن صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یؤتی اللہ ھذا الثوب من فطر صائما علی مزقۃ اللبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا جو بندہ کسی روزے دار کو دودھ کے ایک گھونٹ سے روزے دار کا روزہ افطار کروائے، اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ جو کھجور کے ایک ٹکڑے سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے، اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا اگر کھجور نہیں ملتی، اگر کوئی پانی کے گھونٹ سے بھی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہیں رکھتا، وہ کریم ہے مالک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کتنا عزت والا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے امراء کو یہ ساری شانیں اور ثواب عطا فرمائے ہیں کہ جو قیمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو بھی محروم نہیں رکھا۔ اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے پیٹ بھر کر روزے دار کو کھلایا، فرمایا سقاہ اللہ من حوضی، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے جامع حوض پلائے گا کہ جس کی وجہ سے اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اور وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، فرمایا جس نے اس رمضان کے اندر اپنے کسی ملازم پر نرمی کی، اب رمضان کے اندر نرمی کی بجائے سختی کی جاتی ہے۔ اگر روزے دار بھی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی اگر جلدی چھٹی دینی ہے تو 1 گھنٹہ پہلے ان کو بلا لیا جائے۔ محبوب نے فرمایا جس نے اپنے ملازم کو نرمی دی، مثال کے طور پر ایسا ہے کہ اگر 7 گھنٹے ڈیوٹی کرتے تو کم سے کم 1 گھنٹہ چھوڑ دے اسے رمضان کی خاطر۔ محبوب نے فرمایا جس نے کسی کی ملازم کی خاطر ملازم کے لیے نرمی کی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ آج کتنے ملازم ہیں، کتنے ورکر ہیں جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، جو دکانوں میں کام کرتے ہیں، جو کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں، کارخانوں میں کام کرتے ہیں، لیکن جو صاحب شعور لوگ ہیں، جو رمضان کا احترام سمجھتے ہیں اور رمضان کی عزت کو اپنے سینوں میں بٹھائے رکھے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب ورکوں کو 1 گھنٹہ ریلیف دیا جائے، ان کو تنخواہیں بھی اضافی دی جاتی ہیں۔ اور یارو ہم تو مومن ہیں نا، پچھلے سال ایک سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی جس کے اندر وہ خبر چل رہی تھی کہ یورپ کا ایک ملک ہے جس کے اندر کافروں نے مومنوں کو سٹوروں پر ریلیف دے دیا ہے۔ کافروں نے رمضان کی خاطر
کافروں نے ریلیف دیا ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو، لیکن آج ہمارے مسلمان کیا ہیں، چیز کا ریٹ پیچھے سے بڑھے یا نہ بڑھے لیکن رمضان کے اندر آگے آ کر ضرور بڑھ جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مومن تیری خاطر، ہو سکتا ہے کوئی بندہ غریب ہو، وہ کوئی چیز خرید نہ سکتا ہو، لیکن تیری مہنگائی کی وجہ سے، تیرے بڑھائے ہوئے ریٹ کی وجہ سے وہ روزے سے محروم ہو جائے، یا اس کی جان جوکھم میں چلی جائے روزہ رکھنے کی خاطر۔ تو جب کافر ایسا کر سکتے ہیں تو بندہ مومن کیوں نہیں کر سکتا؟ کئیوں لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ بینک بیلنس کے اندر موجود ہے، لیکن ان کو اتنی توفیق میسر نہیں آتی کہ وہ غرباء کو، مسکینوں کو، یتیموں کی خاطر، کہ وہ لوگوں کو، اکثر لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بندہ یہ کم حال والا ہے، تو اس کو ریلیف دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے جو ملازم ہیں، جو ورکر ہیں، ان کو بھی ریلیف دینا چاہیے اس مہینے کے اندر، اور بلکہ اس مہینے کے اندر تنخواہ کے اندر بھی زیادہ بڑھا کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنی، بعض فیکٹری والے کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ ریلیف نہیں ہے، وہ ورکروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، نہیں، ان کی تنخواہ کے اندر اعتبار سے ان کو ریلیف دیا جائے، ان کے ٹائم کے اندر ان کو ریلیف دیا جائے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی ہے یار بندہ مومن ہے اور اسلام کا چاہنے والا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے اندر رہ کر بھی اللہ تعالیٰ کی، کہ جس رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ 5 کروڑ سے بھی زیادہ مسلمانوں کو آزاد فرماتا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہیں کہ رمضان کے اندر بھی اگر رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں رب کی، ہر جگہ ڈیپو لگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی آوازیں لگ رہی ہیں، فرشتوں کی آوازیں لگ رہی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ بندے ایسے بدبخت ہیں کہ رمضان کے اندر بھی بخشے نہیں جاتے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، فرمایا جس نے رمضان کے اندر بھی گناہ نہیں چھوڑا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ روزہ رکھ کر بھی اگر گناہ نہیں بندہ چھوڑتا، روزہ رکھ کر بھی اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل نہیں کرتا، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوک کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے پیاس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا رمضان، جس رمضان کی خاطر پورا سال تیاری کی جاتی ہے رب کی طرف سے، کیا پورا سال سجایا جاتا ہے جنت کو جو پہلے ہی سجی ہوئی ہے، اگر اس رمضان کے اندر بھی آ کر ہم رب کی رحمتوں سے محروم ہو گئے تو کتنا بڑی خطا ہے اور کتنی بڑی غفلت ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد، جس نے رمضان کا روزہ، اب ہمارے اندر کیا ہے، مسلمان بازاروں کے اندر کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا تھا کہ عورتیں حیا کرتی تھی اس بات پر کہ یار میں تو مجبوری ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن میں روزے دار کے سامنے نہیں کھاؤں گی۔ بندے حیا کرتے تھے کہ یار بچوں کو ڈانٹتے تھے کہ روزے دار کے سامنے نہ کھایا جائے، لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان لوگ دکانیں کھولے بیٹھے ہیں، اور مسلمان لوگ جب دکانوں پہ جا کر، بازاروں میں جا کر، ہوٹلوں پر جا کر کھا رہے ہیں۔ یہ اگر مسلمانوں نے احترام نہیں کرنا تو پھر کس نے احترام کرنا ہے؟ یہ تو وہ رمضان ہے کہ جس کی وجہ سے جو اس کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے بھی مالا مال کرتا ہے۔ یہ پیچھے سالوں کے اندر ایک عیسائی بچہ کھا رہا تھا، اس کے والد نے دیکھا، اس نے زوردار تماچا رسید کیا اور اس نے کہا تمہیں حیا نہیں آتی، مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ اور سریعام کھا رہے ہو؟ ارے عیسائی کو تو غیرت آئی لیکن ایمان والے کو غیرت نہیں آئی، بندہ مومن کو غیرت نہیں آئی کہ وہ سرے عام بازاروں کے اندر کھا رہا ہے اور سرے عام بازاروں کے اندر چیزیں بیچ رہا ہے، ہوٹلوں کے اندر۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے من افطر صائما، جس نے روزہ افطار کیا، ایک روزہ افطار کیا بغیر رخصت کے، بغیر بیماری کے، یعنی کہ کوئی وجہ نہیں تھی، لم یقضی عنہ، فرمایا کہ اگر جب وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے، سارے زمانے کے بھی روزے رکھے، تو فرمایا وہ ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے، ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے صاحبو اس رمضان کی قدر کرو اور اس کا احترام کرو، اپنے گھر والوں کو اس کا احترام کرنے کی کوشش، ان کو تلقین کرو کہ وہ اس کا ہر لحاظ سے احترام کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی
وہ رحمت ہمیں بھی یہ وہ عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔